بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں سے جو آزمائش فرماتے ہیں. اللہ کے بندے کون ہیں؟ ہر انسان اللہ کا بندہ ہے. ہر انسان اللہ کا بندہ ہے. اللہ اس کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے. یہ بندہ مخلوق ہے، مرزوق ہے، محکوم ہے، مخلوق ہے. ہر انسان بلا کسی فرق کے، بلا کسی امتیاز کے. البتہ اچھائی برائی کے اعتبار سے بندوں کی تقسیم ہوگی. اچھائی اور برائی کے اعتبار سے بندوں کی تقسیم ہوگی. اچھائی کا راستہ اس نے تعین کر دیا، اس نے بتا دیا. اچھائی کے راستے میں اختیار کرنے والوں کے بھی درجات ہیں. دین طریقے سلیقے کا نام ہے. دین طریقہ سلیقہ، کیسے رہنا، کیسے چلنا، کیسے کرنا، کیسے زندگی گزارنا. اس لیے سورۃ الفاتحہ میں مالک یوم الدین، انسان نے کیا کیا، کیا نہیں کیا، کیا اچھا کیا، کیا برا کیا، اس کا بدلہ دینے والا، بدلہ دیے جانے والے دن کا مالک تمہارا رب ہے. جو بندہ اس کا اقرار کر کر اس دین کے اوپر چلے گا وہ نیک صالح، کیا کہو کہ سادے سیدھے مسلمان کہہ لے اور پھر خرابیاں ہوئے، یہ محال چیز ہے. ایمان کا جھوٹا دعویٰ ہے. اس لیے بار بار ایسے جھوٹوں کی اصلاح کرتا ہے، جھوٹے دعوے داروں کی اصلاح کرتا ہے. اور جو اصلاح پہ آ جاتے ہیں، نیک بنتے ہیں، کیا واقعی نیک بنے ہیں، کیا یہ دعوے میں پختہ ہیں؟ ان کے لحاظ اعتبار سے آزمائشیں ہوتی ہیں. کوئی آزمائش سے بچا ہوا نہیں ہے. آسان دلیل، کوئی ایک انسان بتاؤ جس کو کوئی آفت نہیں، مسائل نہیں، پریشانیاں نہیں ہیں، پیچیدگیاں نہیں ہیں. خود اپنی زندگی کے، اپنے معاملات کے پیچیدگیاں، پھر اپنے لوگوں سے آپس میں پیچیدگیاں، پھر اڑوس پڑوس سے معاملات، پھر دوست و احباب سے، پھر سیاسی حالات سے، پھر خود اپنے کاروبار والے معاملات سے، اونچ اور نیچ والے معاملات سے، جس کو آدمی پریشانیوں کا نام دیتا ہے. لیکن ہر چیز کے اندر کارکردگی تمہارے رب کی ہے، آزمائش کے ساتھ ہے. مختصر سی زندگی دے کر آزمائش ہے. الغرض یہاں پیغمبر یوسف علیہ السلام کو آزمائش کے کن کن مرحلوں سے گزارا گیا. سادے سیدھے ترجمہ کرتے ہوئے آگے بڑھنے سے پہلے ایک تمہید کے طور پر بیان کرنے کی وجہ صرف یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس واقعے کے ہر پہلو کو ذکر کر کے فرمایا لقد کان فی یوسف و اخوتہ. واقعہ تو آ رہا ہے تمہیں پیغمبر یوسف کا ان کے بھائیوں سے ملا ہوا. واقعے کی ابتدا اسی پہ ہوتی ہے، اختتام اسی پہ ہوتا ہے. یوسف علیہ السلام سب سے چھوٹے ہیں. اپنے بھائیوں کی جملہ 12 کی تعداد میں آپ سب سے چھوٹے ہیں، سب سے چھوٹے ہیں.
واقعہ خود گھر سے شروع ہو رہا، خاندان نبوت سے شروع ہو رہا، وہ خاندان نبوت جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرما لیا ہے، فی ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین، سورہ بقرہ میں وضاحت ہے، انی جاعلک للناس اماما قال من ذریتی، پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کو سارے آزمائشوں کے بعد اللہ نے اعلان فرما دیا، میں تم کو سارے لوگوں کا پیشوا بنا رہا ہوں، چنانچہ آج تک بنے ہوئے ہیں، نہ صرف مسلمان، غیر مسلمان، یہود نصارہ، سب کے پاس پیغمبر ابراہیم علیہ السلام بے داغ شخصیت، سب کے پاس عقید توحید لا الہ الا اللہ کے خطب اور محور مانے جاتے ہیں، اس امت کے ہر فرد کو بھی وہی تاکید ہوتی ہے، واتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، تمہیں کوئی نئی چیز نہیں، دین ابراہیمی کے اندر کہاں کہاں خرابی پیدا کی ہے، وہ خرابی کی اصلاح کرنے کے لیے نبیوں کو بھیجا گیا ہے، ہر نبی آ کر وہی اصلاح کر رہا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے ابراہیم علیہ السلام سے رضامندی کا اعلان فرما دیا، درخواست کر دی، میری نسل میں بھی اس سلسلے کو باقی رکھ، نیکی کو، شرافت کو، درجے کو، مرتبے کو، تیری محبوبیت کو، دین کے اوپر قائم اور باقی رہنے والی چیز کو۔ اللہ نے فرمایا میں باقی رکھوں گا، لیکن تمہاری نسل میں بھی ظلم و زیادتی کرنے والے، خرابیاں کرنے والے، حسد کرنے والے، جلن کرنے والے، ایسے بھی بندے آئیں گے، یہ عادات و اطوار جن کے اندر ہیں وہ یہ اعزاز سے محروم رہیں گے، لیکن آپ کے نسل میں ایسے رہیں گے، اس سلسلے کو جاری رکھوں گا۔ چنانچہ اسی سلسلے کی کڑی آپ کے فرزند اسحاق کو پیغمبری ملی علیہ السلام، پھر آپ کے فرزند یعقوب کو پیغمبری ملی علیہ السلام، پھر آپ کے فرزند یوسف علیہ السلام کو پیغمبری ملی علیہ السلام، پھر سلسلہ کوئی 200 پیغمبروں سے، 200 سے زیادہ نسل میں پیغمبروں کا تذکرہ ملتا ہے۔ تو اس واقعے کے اندر تمہارے لیے کئی نشانیاں، کئی عبرت کی چیزیں، اس زمانے کے لوگوں کو، امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی کڑیاں کتنی مضبوط ہونی چاہیے، آزمائش کے کس کس قسم کے مرحلے آتے ہیں۔ صرف دعویٰ میں مسلمان ہوں، اسلام پر ہوں، یہ دعویٰ کافی نہیں ہے، دلیل ہونا، ثبوت ہونا، مشاہدہ ہونا۔ یہاں بات ختم ہو گئی، ختم ہونے کے بعد اس طرح گھیرے میں لے لیا گیا، ایک مشہور ضیافت کی تھی، شاہی ضیافت، زلیخا نے جو ملک مصر کی بیوی ہیں، رانی صاحبہ نے اپنے شان کے لحاظ سے ضیافت کی تھی۔ ضیافت میں عقل و فکر رکھنے والے، حکومت سے جڑے ہوئے خاندان، وزارتوں سے جڑے ہوئے افراد کی بیگمان جب ان میں چرچے ہوئے تھے تو انہیں جواب سکھانے کے لیے زبان سے تردید کرنے سے یہ بات ختم ہونے والی نہیں۔ میں بھی جو مبتلا ہوئی ہوں، میرے ہوش حواس اس کے اوپر قابو نہیں پا رہے ہیں، میں خود اپنے ہوش حواس کھو بیٹھی ہوں، زبان سے اس مسئلے کو حل نہیں کیا جا سکتا، عملی طور پر جواب دینے کی ضرورت ہے۔ ایک شاہی ضیافت کی جس کے تفصیلات کل کی تفسیر میں گزر چکے،
اس شاہی ضیافت کے بعد کم و بیش پورے مصر کے اندر حسن یوسف کے چرچے عام ہو گئے. حسن یوسف کے چرچے عام ہو گئے. صاحب حیثیت جتنے خاندان تھے ان کی لڑکیاں تھیں جو اپنے اپنے طور پر اپنے اپنے حسن کے دعوے دار تھیں، جو مال و متاع سے بھی خوب آراستہ دنیاوی حیثیت، شناخت اور درجہ رکھتی تھی. ہر کسی کے اندر تمنا پیدا ہونے لگ گئی اپنا تعلق وغیرہ ایسا جوڑ دیا جائے. اور یہاں بات ملک مصر نے کے شوہر نے یہ بات گھر کے باہر جانے نہ پائے، اب اس کی شہرت ہونے نہ پائے. زلیخا کو تاکید کر دی گئی تھی، حضرت یوسف کو بھی تاکید کر دی گئی تھی، بات بنی نہیں، بات عام ہونے چلے گی. اور یہ بھی اپنی ضد کے پر ایسی اڑی رہی کہ اپنے حسن کا جادو چلانے کے لیے وہ ضد رہی. اب راستہ ایک ہی تھا، اب راستہ ایک ہی تھا. سارے مصر کو اٹھا کے پھینک نہیں سکتے، سارے مصر کے خاندانوں کو اٹھا کے مملکت مصر سے باہر نہیں کر سکتے، مملکت مصر سے باہر نہیں کر سکتے. اب سیاسی حکمت کو اختیار کرنا تھا، لہذا ایک یوسف کو کچھ بھی کیا جا سکتا ہے، لہذا ان سے دور کر دو. تمام کے نظروں میں صاف صاف کردار ہے، کہیں بھی داغ اور دھبا نہیں ہے. جو الزامات تھوپے گئے وضاحت کے ساتھ، مزید تحقیق کی ضرورت بھی نہیں ہے، صفائی کے ساتھ آپ کی وضاحت، پاک دامانی سب کے سامنے واضح ہے. معاملہ اس قسم کا ہے. اب اس میں حکمت یہی ہے، اور ان کی بھی ضد ہے، ہماری ضد کے پورا نہ ہونے پر ذلیل و خوار کر دیا جائے. کیا ذلیل و خوار؟ شاہانہ تربیت، اٹھنا بیٹھنا شاہانہ تھا، کھانا پینا شاہانہ تھا، نوکر چاکر خدمت کے لیے، ہلکی آہ اور اوہ کہنے کی بھی زحمت اٹھانی نہیں پڑی تھی. اس طریقے سے ان کی تربیت ہو رہی تھی، نشو و نما ہو رہی تھی، انتظامات کیے گئے تھے. اسی گھر میں، اسی نگرانی میں، اسی ملکہ زلیخا کی نگرانی میں اور ان کے شوہر کی نگرانی میں، انہی کے گھر میں، انہی کے خرچے پر انہی نے تو خرید کے لایا تھا. اب جیل کے اندر وہ گدا نہیں رہے گا، وہ سہولت نہیں رہے گی، وہ نوکر چاکر نہیں رہیں گے. تمام کا اعزاز بخشنا، جس سے طبیعت مانوس ہو گئی. اب اعزاز بخشنے والا نہیں رہے گا، جیل کے اندر ڈانٹنے والا رہے گا، کسی طلب کے اوپر تھپا مارنے والا رہے گا. شان و شوکت کی کوئی منظر باقی نہیں رہے گا. انہوں نے کہا تھا کہ ہم کو ذلیل کر کے دیں. سنتے ہی حضرت یوسف نے بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا. ان کے جو بدکاری، بڑے گناہ کی دعوت کی طرف مجبور کرنے کے لیے راستہ فراہم کیا جا رہا ہے. اے رب مجھے تو اس سے محفوظ رکھ. بھلے یہ ذلت والی زندگی جو جیل کی، قید کی، سلاخوں کے پیچھے والی، مجھے منظور ہے، اپنے رب سے کیا، اللہ نے قبول کر لیا. اور ادھر سیاسی تقاضا بھی یہ ہوا، اس کے سوا کوئی اور شکل نہیں نکل سکتی. اب یوسف کی حفاظت کے لیے، اس مسئلے کی شہرت کو ختم کرنے کے لیے، لوگوں کے دل و دماغ سے، زبانوں سے اس کے چرچے کو ختم کرنے کے لیے جیل کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، لہذا جیل میں ڈال دیا گیا. اب اس کے آگے
وہ دخل معه، ادھر آپ کو جیل میں داخل کیا گیا۔ وجوہات یہ تھے، چند دنوں کے بعد بادشاہ مصر کا اس کے 2 ملازموں سے ناراض ہو گئے، ایک پکوان کا انتظام کرنے والا کا نگران کار، اور دوسرے ان کو عیش و طرب مشروبات پلا کر ان کا دل بہلانے لبھانے والی تقاریب کا انتظام کرنے والا ذمہ دار۔ آج کی زبان میں کہو اس کا ڈائریکٹر، اس کا ڈائریکٹر، یا اس کا ناظم، اس کا ناظم، یا اس کا ہیڈ، اس کا ہیڈ۔ شاہی حکومتوں میں تو چلتا ہی ہے۔ الزام یہ تھا کہ بادشاہ کو ان دونوں نے مل کر زہر دینے کا انتظام کیا ہے تاکہ اس بادشاہ کو ختم کر دوسرا بادشاہ قابض ہو۔ یہ تدبیریں چلا کرتی تھیں، چلتی رہیں، چل رہی تھیں۔ دونوں نے مل کر طے کر لیا، خفیہ طور پر پیسہ وغیرہ لے کر، چلو آج کے زمان میں کہو سپاری لے کر، کھانے والے نے، کھانا پکانے کا انتظام کرنے والے نے پکوان میں زہر ملانا، اور مشروبات دینے والا مشروب کے اندر پینے کی چیز میں زہر ملانا۔ دونوں نے طے کر لیا، بات چیت کر لی، پھر اتفاق یہ کر لیا مشروب دینے والے نے زہر نہیں ملایا، کھانے کا انتظام کرنے والے نے زہر ملا دیا۔ کھانا پیش ہوا، مشروب پیش ہوا، تو مشروب پیش کرنے والے نے کہا حضور اس کھانے میں زہر ہے۔ کھانے کے منتظم نے کہا اس مشروب کے اندر زہر ہے۔ اور بادشاہ نے کہا جب زہر ہے تو یہ مشروب پہلے تو خود پی لے۔ انہوں نے پی لیا، کچھ نہیں ہوا، تو بات صاف ہو گئی کہ اس کا الزام غلط ہوا۔ جب اس کی آ گئی تو ان کی تحقیق تک، مقدمہ چلنے تک جیل میں ڈال دو، تو چند دن کے بعد جیل کی کوٹری میں، اور تو زیادہ زمانہ نہیں ہوتا، وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ، قید خانے کے میں یوسف کے ساتھ 2 قیدی اور داخل ہو گئے۔ اللہ کے بندوں کے لیے جو ہوتی ہے اللہ کی طرف سے ایمان پکا ہوتا ہے۔ قید خانے میں شب و روز اطاعت و عبادت میں، ذکر میں، شغل میں، اور قیدیوں کے ساتھ اچھے برتاؤ میں، ان کو تعلیم دینے میں، تربیت دینے میں، نصیحت کرنے میں، اس لیے کہ ہر قیدی کسی نہ کسی جرم کے تحت آیا ہے، تو وہ زندگی کا کردار خراب ہے، اور ان کی زندگی کے عجیب نمونے کو دیکھ کر بڑے متاثر ہوئے۔ لہٰذا اس لیے دونوں نے چند دنوں کے بعد قید خانے میں عجیب سا خواب دیکھا۔ ایک کو خواب دیکھا، اس نے آ کر کہنے لگا میں آج خواب میں کیا دیکھ رہا ہوں، انگور لے کر، شراب نچوڑ کر، شراب بنا کر میں آقا کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اس کی خدمت ہوئی تھی، خواب میں دیکھا کہ تو گیا خدمت کے اوپر بحال ہو رہا ہے، الزام کی صفائی ہونے والی ہے، وہ پریشان تھا۔ دوسرے نے دیکھا انی ارانی احمل فوق راسی خبزہ، میں بہت ساری روٹیاں اٹھا کر سر کے پر لے کر جا رہا ہوں، پرندے ہیں کہ ایک ساتھ آ کے ایک ایک روٹی کو اٹھا کر لے کر جا رہے ہیں۔ نبینا بتاویلی، ہم آپ کو نیک، صالح، شریف انسان دیکھ رہے ہیں، آپ اس کی تعبیر دیجئے، مطلب بتائیے۔ اس لیے کہ یہ بھی کہہ دیں انا نراک من المحسنین، اقرار بھی کیا، نیک، صالح، پاک دامن، مطیع فرمانبردار بندے ہونے کا اعتراف قیدیوں نے کیا۔
آپ نے فرمایا جب وہ مسئلہ حل کرنے آئے تو اب نبوت والا کام بھی شروع فرما دیا. فرمایا ٹھیک ہے تم دونوں کا خواب، اب کھانا آنے کا وقت ہے نا، فلاں وقت کھانا تمہارے پاس، تمہارا کھانا وقت پر آنے سے پہلے یعنی کچھ دیر کے بعد فلاں ٹائم پر کھانا آنے والا ہے. میں ضرور تمہارے خواب کی تعبیر دے دوں گا، لیکن اس سے پہلے ایک بات سنو. یہ تعبیر کیا چیز ہے؟ یہ ایک علم ہے، یہ ایسی ویسی چیز میں اپنے طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں. میرے رب نے اس کی باضابطہ مجھے تعلیم دی ہے. یعنی رب کا احساس اور تعلیم و تربیت دینا. تم اپنے رب کے ہو کر رہو. مجھے میرے رب نے اس کی تعلیم دی ہے. جنہوں نے تفصیل سے سنا ہے پیچھے اس کی بات ہے، وَيُعَلِّمُكَ رَبُّكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ. اللہ تعالیٰ تم کو اس چیز سے واقف کرائے گا، تعلیم دے گا، اللہ نے دیا ہے. پھر اس کے بعد تم شرک چھوڑ دو، یہ برائیاں چھوڑ دو، یہ بے وفائی چھوڑ دو، یہ خیانت چھوڑ دو، یہ دھوکہ بازی چھوڑ دو. ایسا نہیں کرتا. توحید کی تعلیم اس طرح دی. میں نے چھوڑ دیا ان کو، میں نے ان ساری کی ساری چیزوں سے میں نفرت کرتا ہوں. میں اس چیز کو پسند نہیں کرتا ہوں. میں بت پرستی کو پسند نہیں کرتا. میں قتل و غارت گیر کو پسند نہیں کرتا. میں بے وفائی کو پسند نہیں کرتا. میں ان ساری چیزوں سے نفرت کرتا ہوں. اور تعلیم دینے کا انداز اس طرح، انی ترکت ملت قوم، بلکہ ایسے تمام لوگوں سے میں بے تعلق ہوں جو اللہ کے اوپر یقین نہیں رکھتے. مرنے کے بعد اٹھائے جانا، ہر چیز کرنے والا اللہ تعالیٰ، اللہ کی نگرانی ہے. اور آخرت کا تو انکار ہی کرتے رہتے ہیں، یقین نہیں رکھتے. جتنی شرارتیں انسان کرتا ہے آخرت کے کا اس کو اقرار نہیں ہے. اگر اقرار ہے تو زبانی ہے، دل سے نہیں ہے. آخرت کیا چیز ہے؟ انسان تھا نہیں، اس کو پیدا کیا. جب تک چاہے اس کو رکھے گا. کئی کو رکھے؟ کھلا رہا کیوں؟ دے رہا ہے کیوں؟ سانسیں جاری رکھا کیوں؟ پھر سانس کو روکنے توڑ دینے والا کیوں؟ تو بدلے گا دن ہے اس کے پاس. جس کو جتنا یقین اقرار ہے عملی زندگی میں، اصلاح تو ہوئی گئی. کسی کو سمجھانے کی ضرورت نہیں. وہ دیکھ رہا، وہ نہیں دیکھ رہا کا احساس ختم. اس لیے قرآن نے کہا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ. قرآن کی نصیحتیں آپ بتاتے چلے جائیے. آپ صف گر ڈنڈا لے کر، بندوق لے کر، گلا پکڑ کر ان کی نگرانی نہیں کرتے. لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ، طاقت کے ذریعے سے دباؤ ڈال کر کوئی عمل کرانے والے، اس کے واسطے آپ کو ہم نے پیش نہیں کیا. وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ، کوئی سدھرے نہ سدھرے، سدھرنے کی طلب رکھو، تمنا کرو، دعا کرو، کوشش کرو، بات بتاتے چلو. اب انہیں کرا نہیں کرا اس سے کوئی فرق نہیں. اور کئی آیتیں ہیں، لا اکراہ فی الدین، کسی مفہوم زبردستی دباؤ نہیں، سمجھ کر دل سے، تو اللہ کو حاضر ناظر ماننے کے بعد، اٹھائے جانے کے بعد. تو یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تعلیم و تربیت دی ہے. تو اس سے کا پیغمبرانہ تعلیم و تربیت وہاں سے آپ نے شروع کر دیا. چاہے یہاں رہو کہ وہاں رہو، نیکی کا معاملہ یہاں بھی تھا وہاں بھی تھا. پھر اس کے بعد یہ پیغمبری دعوت توحید والا معاملہ کیا، تھوڑی سی تفصیل اگلی آیت میں.